کامیابی کے جوش سے میرا دل سینے میں بے طرح دھڑک رہا تھا۔ اب میں چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد یہ تقریب اختتام کو پہنچے اور میں ہوٹل پہنچ کر چرائی ہوئی فائل کا بغور مطالعہ کروں۔ تقریب حسب معمول رات گئے تک جاری رہی۔ اس دوران میں نے مقدور پر اچھی طرح گھوم پھر کر عمارت کے محل وقوع کا جائزہ لے لیا تھا۔ یہاں صرف کرنل آر.ڈی. گپتا ہی رہتا تھا اور دیگر اس کے اہلکار تھے جن کی تعداد 15-16 سے زیادہ نہ تھی۔ کرنل کا ایک قریبی ساتھی کیپٹن مرلی سکسینہ بھی ہوتا تھا۔ باقی دیگر آفیسرز کا تعلق یہاں سے نہ تھا۔ وہ یہاں محض کرنل گپتا کی دعوت عیش پر آئے تھے۔ ان کی جیپس بھی باہر عمارت کے احاطے میں موجود تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور میری مضطربانہ بے چینی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے ہر لمحہ یہی دڑکا لگا ہوا تھا، اگر کسی اہلکار نے ریکارڈ روم میں داخل ہو کر اس سیکرٹ فائل کو چیک کر لیا تو میں سنگین مشکل سے دو چار ہو سکتا تھا۔ بہرطور سارے آفیسرز نشے میں ٹن تھے اور اپنی اپنی حسیناؤں کو بغل میں دبائے عمارت کے اندر اپنے کمروں میں چلے گئے۔ باہر موجود چوکس کھڑے اہلکاروں نے بھی 1-2 پیگ چڑھا لیے تھے۔ بالآخر خاصی دیر بعد ہماری واپسی کا حکم ہوا۔ ہم سب سامان اور دیگر کراکریاں وغیرہ سمیٹے وین میں آ بیٹھے۔ میں نے بھی لوٹتے سمے گہرے اطمینان کا سانس لیا۔ ہوٹل پہنچے تو سارے ویٹر شبینہ ڈیوٹی کی وجہ سے بری طرح تھکے ہوئے تھے، مگر ہیڈ ویٹر پپو میاں نے انہیں آرام کرنے سے پہلے اپنی کمیشن وصول کی۔ میں نے بھی اسے اپنے حصے کی ٹپ سے کمیشن دی۔ اس کے بعد کچھ ویٹر تو وین میں ہی اپنے گھر کو لوٹ گئے، جبکہ کچھ وہیں لابی میں بچھے صوفوں پر ڈیر ہو گئے۔ میں سروس روم میں آ گیا۔ میں نے سب سے پہلے دروازے کو اندر سے لاک کیا، پھر قمیض کے بٹن کھول کر اندر سے سیکرٹ فائل کے کاغذات باہر نکال لیے اور میز پر پھیلا کر ان کی ورق گردانی کرنے لگا۔ پورے 25-30 صفحات پر مشتمل فائل کے کاغذات تھے۔ اب میں نے پہلے صفحے سے فائل کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر جیسے جیسے میں پوری فائل کا مطالعہ کرتا چلا گیا، میرے دل کی دھڑکنوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جوش سے میرا رواں رواں کانپنے لگا، چہرہ سرخ ہو گیا، رگوں میں خون کی گردش تیز تر ہونے لگی، سینہ جیسے بٹی بن گیا۔ اس فائل کے 2 حصے تھے۔ پہلے حصے میں وطن عزیز سے متعلق ناپاک سازش کے تارو پود پری پلاننگ کی صورت میں بنائے گئے تھے۔ دوسرے حصے میں ڈیتھ سرکل کے ان خفیہ سکواڈز کی تفصیل تھی جو مختلف صورت و حالات میں وطن عزیز کے خلاف اپنی ناپاک سازشوں کو عملی جامہ پہنانے میں مصروف کار تھے۔ ڈیتھ سرکل کو 3 سکواڈز میں تقسیم کر رکھا تھا اور اس طرح ان کے 3 اہم ٹھکانے تھے جن کے خفیہ نام اور پتے بما نقشوں اور محل وقوع کے درج تھے۔ ان کے نام و پتے بالترتیب 01، 02 اور 03 تھے۔ ایک اہم ٹھکانہ 01 تو یہی تھا جس کی کمانڈ کرنل آر.ڈی. گپتا کے سپرد تھی۔ دوسرا ٹھکانہ 02 ستیا پال کا تھا جسے میں تباہ کر چکا تھا، جبکہ تیسرا ٹھکانہ 03 خلیج کھمبات میں تھا۔ اس کی کمانڈنگ ایک میجر آر.پی. چوپڑا کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ راہ کے اہم ٹھکانے کی بھی نشاندہی کی گئی تھی جہاں سے ڈیتھ سرکل کی داغ بیل ڈالی گئی تھی۔ راہ کا وہ ایک ونگ سرکل تھا جس کے ذمہ خصوصی طور پر ڈیتھ سرکل کے ان تینوں یعنی 01 اور 03 کے ٹھکانوں کو ہدایات دینا تھی۔ یہ مذکورہ ونگ راہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اگر میں اس ونگ کو نابود کر دیتا تو راہ کی پوری بدنام زمانہ تنظیم پورے 20 سال پیچھے چلی جاتی۔ اس کے تباہ ہونے سے اسے زبردست نقصان پہنچتا، مگر راہ کے اس ونگ کے ہیڈ کوارٹر کے پتہ کی کہیں بھی نشاندہی نہیں کی گئی تھی کہ آیا اس ونگ کا ہیڈ کوارٹر کہاں تھا۔ تاہم فائل کے مطالعے سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے ہیڈ کوارٹر کی نشاندہی ڈیتھ سرکل کے خفیہ ٹھکانے 03 میں موجود تھی۔ فائل کو میں نے کئی بار بغور پڑھا۔ اس کے اہم مندرجات اور نقشوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینے کے بعد میں نے اسے جلا ڈالا۔ پھر اس کی راکھ سنک میں بہانے کے بعد میں نے ویٹروں والی وردی اتاری اور دوسرے کپڑے پہن کر بستر پر دراز ہو گیا۔ البتہ اس سے پہلے میں نے دروازے کا لاک اوپن کر دیا تھا۔ اگلے دن مجھے کسی نے نہیں جگایا۔ دن چڑھے میں سوتا رہا۔ میری خود ہی آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کمرے میں ایک دوسرے بیڈ پر شنکر بھی تھکا بے سود لیٹا ہوا تھا۔ مان انٹرکام کا بزر گونجا۔ میں نے اٹھ کر ریسیور کان سے لگایا۔ ارے یار اشوک، کیا ابھی تک تیری نیند نہیں پوری ہوئی؟ دوسری طرف سے ہیڈ ویٹر پپو میاں کی دوستانہ آواز ابھری۔ میں جی ابھی تیار ہو کر آتا ہوں، کل ذرا تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا ہاں اسی لیے تو میں نے تمہیں جگایا نہیں تھا۔ اور ہاں، کیا شنکر بھی وہیں موجود ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ بھی ادھر ہی لیٹا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے بھی اٹھا دو۔ اوکے سر۔ اس کے بعد میں نے شنکر کو جگایا۔ ہم دونوں نہا دھو کر تیار ہوئے۔ اس کے بعد ہوٹل کے کچن میں جا کر کھانا کھایا اور وردی پہن کر سیدھے کاؤنٹر پر آ گئے۔ ہیڈ ویٹر پپو میاں ہمیں کمروں کی سروس کے لیے نمبر سونپنے لگا۔ اس کے بعد میں اپنے معمول کے کاموں میں لگ گیا۔ میں نے کنکھیوں سے مینیجر موہن داس کے کمرے کی طرف دیکھا تھا جو بند تھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک ڈیوٹی پر نہیں پہنچ سکا تھا۔ میرے دل کو بے چینی نے آ لیا تھا۔
میرے ٹھٹکے ہوئے دل میں سب سے پہلا خدشہ جو ابھرا تھا وہ یہی تھا کہ کہیں کم بخت مینیجر موہن داس میرے دیے ہوئے فرضی نام پتے کا کھوج نہ لگا رہا ہو۔ اگر میرا یہ جھوٹ کھل جاتا تو میں بڑی مشکل صورتحال سے دوچار ہو سکتا تھا، کیونکہ ڈیتھ سرکل کے 01 کی عمارت سے وہ سیکرٹ فائل اڑانے کے بعد میں اس وقت بہت خطرناک صورتحال سے گزر رہا تھا۔ ایسے میں اگر مینیجر موہن داس میری طرف سے تشکیک میں مبتلا ہو جاتا تو میں ٹارگٹ بن سکتا تھا۔ میرا اگلا قدم اب ڈیتھ سرکل کے اس ٹھکانے 01 کو کرنل گپتا سمیت تباہ و برباد کرنا تھا، لیکن سب سے پہلے مجھے مینیجر موہن داس کا سامنا کرنا تھا۔ رہی بات یہ کہ گزشتہ شب میرا 01 سے وہ سیکرٹ فائل اڑانے کے بعد آیا کرنل گپتا کو کب علم ہونا تھا، یہ حالات پر منحصر تھا، مگر میں زیادہ دیر اس خوش فہمی میں نہیں پڑنا چاہتا تھا کہ کرنل گپتا کو اس اہم فائل کے 01 سے غائب ہونے پر کئی روز تک معلوم نہ ہو سکے گا، کیونکہ سیکرٹ فائل ہی کی بنیاد پر وہ میرے وطن کے خلاف ناپاک سازشوں کے جال بننے میں مصروف کار تھا۔ اب اس کے غائب ہونے پر یا تلف ہونے کے بعد انہیں دوبارہ یہ فائل نئے سرے سے ترتیب دینے پر کافی دن، ہفتے اور مہینے بھی لگ سکتے تھے۔ یقیناً اس اہم فائل کے غیاب پر ڈیتھ سرکل میں ہی نہیں بلکہ راہ والوں میں بھی تھرتھلی مچنا لازمی تھا۔ راہ کی تو یہ سوچ کر ہی نیندیں حرام ہو جاتی کہ کوئی جالا سرفروش ان کی بیخ کنی کے لیے میدان کارزار میں کود پڑا ہے۔ اگرچہ ستیہ پال والا 02 ٹھکانے کا میرے ہاتھوں نیست و نابود ہونے کے بعد انہیں کافی حد تک یقین ہو چکا ہوگا، مگر باوجود اس کے شاید ابھی ڈیتھ سرکل راہ والوں کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ میں یہاں تک بیان پہنچا ہوں۔ میں ان پر اب تک کامیابی کے ساتھ کئی خفیہ ضربات لگا چکا تھا۔ ان میں غدار وطن سلطان جہاں زیب کی موت، پھر راجہ پٹیل، سنیل اور 02 کے ستیہ پال کو نابود کرنا، اور اب 01 سے سیکرٹ فائل اڑانا۔ اب ان قریب میں کرنل گپتا کو اس کے ٹھکانے 01 سمیت نیست و نابود کرنے کا مصمم ارادہ کیے ہوئے تھا۔ مجھے یہ کام بہت جلد نمٹانا تھا، اس کی پلاننگ مجھے آج رات ہی کرنا تھی، مگر میں ابھی مینیجر موہن داس کی طرف سے بری طرح خدشات اور پریشانی کا شکار تھا۔ یہی ایک واحد شخص تھا جو کسی وقت بھی میرے اس اہم ترین مشن کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتا تھا۔ شام کے 6 بج گئے مگر مینیجر موہن داس نہ آیا۔ میں نے سرسری طور پر شنکر سے پوچھا، یار کیا بات ہے، آج مینیجر صاحب نہیں آئے؟ تمہیں کیوں چنتا ہو رہی ہے اس نامراد کی؟ اچھا ہی ہے نہیں آیا، شنکر نے خار کھائے لہجے میں کہا۔ وہ سب اس سے خار ہی تو کھاتے تھے، بس ویسے ہی، میں نے کان کھجاتے ہوئے کہا، اور پھر کام میں مگن ہو گیا۔ رات 10 بجے کے بعد میری ڈیوٹی آف ہونا تھی اور میں نے 10 بجے کے بعد ہی 01 کی طرف فیصلہ کن اور جنگی پیش قدمی کرنا تھی۔ میں تنہا تھا، اس لیے دشمن پر وار کرنے کی میری منصوبہ بندی بھی اس کے مطابق ہونی تھی۔ بوقت ضرورت مجھے دو بدو بھی لڑنا تھا، مگر دشمنوں کے خلاف میرا لاہے عمل عموماً کمانڈو ایکشن ہی ہوتا تھا۔ ٹھیک 10 بجے جب میں کاؤنٹر پر شنکر کے ساتھ ہیڈ ویٹر پپو میاں سے باتوں میں مشغول تھا کہ اچانک میری نظر نکاس والے دروازے پر پڑی۔ دروازے پر نصب شیشے کے پار میری نظر 3 عدد باری برگم اور چوڑے ٹائروں والی جیپ پر پڑی اور میں بری طرح چونک پڑا۔ تینوں جیپیں ڈیتھ سرکل 01 کے وردی پوش مخصوص اہلکاروں کی تھی اور سب پھرتی کے ساتھ جیپوں سے چھلانگیں مارتے نیچے اترے۔ کچھ اہلکاروں نے آنن فانن پورے ہوٹل کو گھیرے میں لے لیا، جبکہ باقی گنے سنبھالے دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ میری رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ ہم تینوں ہی چونک پڑے۔ اسی وقت ان سارے ویٹروں کو اکٹھا کرو، جلدی، نو کویسچن، اٹ از ایمرجنسی، ہری اپ مسٹر، ایک لمبے تڑنگے اہلکار نے ہیڈ ویٹر پپو سے جوش میں تمتمائے لہجے میں کہا۔ پھر تو جیسے پورے ہوٹل میں کھلبلی مچ گئی۔ مجھے اور شنکر کو پہلے ہی پکڑ کر جیپ میں سوار کرا لیا گیا تھا۔ نصف گھنٹے کے اندر اندر ان سارے ویٹروں کو آنن فانن گرفت میں لے لیا گیا تھا جنہوں نے گزشتہ شب ڈیتھ سرکل 01 میں پارٹی سرو کی تھی۔ سارے ویٹرز اور ہوٹل کا عملہ حیران و پریشان تھا۔ کسی کو بھی کچھ پوچھنے سے سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی تھی۔ میں خود سناٹے میں آ گیا تھا کیونکہ اس افراتفری کا سبب میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ یقیناً پکڑ دکڑ سیکرٹ فائل کے غائب ہونے کا پتہ چلنے کے بعد ہی فوری طور پر عمل میں لائی گئی تھی۔ اگرچہ پریشان میں بھی تھا مگر مجھے کسی حد تک اطمینان بھی تھا کہ یہ میرا ابھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، کیونکہ وہ فائل میں نے انتہائی رازداری کے ساتھ اڑائی تھی۔ دوسرے یہ کہ اب میں اس فائل کو جلا کر ہمیشہ کے لیے تلف کر چکا تھا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ ہوٹل کے ایک ایک کمرے کی اور گوشے گوشے کی تلاشی بھی لی جا رہی تھی۔ بہرحال خطرہ میرے سر پر منڈلا رہا تھا۔ ہمیں جیپوں میں سوار کروانے کے بعد آندھی طوفان کی طرح ڈیتھ سرکل 01 کی عمارت کے ایک بڑے ہال کمرے میں لا کر ایک قطار میں کھڑا کر دیا گیا۔ ہم ویٹروں کی تعداد کل 17 کے قریب تھی، ان میں ہیڈ ویٹر پپو میاں بھی شامل تھا۔ میرا دل انجانے اندیشوں کے مارے بری طرح دڑدڑا رہا تھا۔ نصف گھنٹے کے اندر اندر
ہوٹل کے مینیجر موہن داس اور مالک دمپت رائے کو بھی وہاں بلا لیا گیا تھا۔ انہیں البتہ ہمارے ساتھ قطار میں کھڑا کرنے کے بجائے کرسیوں پر بٹھا دیا گیا۔ ہوٹل کا مالک دمپت رائے ایک فربی مائل شخص تھا اور خاصا پریشان اور متوحش نظر آ رہا تھا۔ صورت ہی سے وہ مجھے ڈرپوک اور تھڑدلا نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نیم غنودہ سی نظر آ رہی تھی۔ اسے شاید گہری نیند سے بیدار کیا گیا تھا، جبکہ اس کے برعکس مینیجر موہن داس بھی اگرچہ خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر گہری متانت آمیز پرسوچ خاموشی کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ وہاں کھڑے باری باری سارے ویٹروں کے حیران و پریشان چہروں کو بغور دیکھ رہا تھا، جبکہ میرے چہرے پہ بار بار اس کی نظریں اٹھ رہی تھی۔ حال کمرے میں اعصاب شکن خاموشی کا راج تھا۔ اندر 6-7 مسلح اہلکار نیم دائرے کی صورت چوکنا انداز میں مستعد کھڑے تھے۔ سب کچھ جیسے سانپ سونگ گیا تھا۔ کسی کو بھی ابھی تک کچھ پوچھنے کی جرت نہ ہوئی کہ آخر یہ معاملہ کیا تھا۔ ذرا دیر بعد کرنل گپتا اپنے 2 مسلح اہلکاروں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر جانے کیوں میری رگوں میں خون کی گردش یک لخت تیز تر ہونے لگی۔ گپتا، یہ سب کیا ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ کچھ تو بتاؤ یار، میں تمہارا دوست ہوں۔ کرنل گپتا کے اندر داخل ہوتے ہی ہوٹل کے مالک دمپت رائے سے نہ رہا گیا اور وہ شدید پریشان کن مضطربانہ انداز میں کھڑے ہو کر اپنے دوست کرنل گپتا کو مخاطب کر کے بولا، دمپت رائے، تمہارے ویٹروں کے بہروپ میں ایک غیر ملکی جاسوس ہمارے ٹھکانے میں داخل ہوا ہے۔ کرنل گپتا کی آواز خاصی گونجدار تھی۔ وہ اپنے سامنے کھڑے ویٹرز کے ایک ایک چہرے کو بغور تکے جا رہا تھا۔ اس کی بات پر دمپت رائے کے چہرے کا رنگ یک دم پیلا پڑ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اپنی جیب سے رومال کو نکال کر اپنی دور تک پھیلی ہوئی پیشانی نما گنج پر پسینے کی بوندوں کو پونچھتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ اب تو میری طرح دیگر ویٹروں کی بھی حالت کرنل گپتا کے اس چونکا دینے والے انکشاف پر غیر ہونے لگی تھی۔ مگر گپتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ہوٹل کا ہر آدمی قابل اعتبار ہے اور محب وطن ہے، اور یہ تو پہلے بھی تم لوگوں کی خدمت کرتے رہے ہیں۔ بالآخر دمپت رائے سے نہ رہا گیا۔ مینیجر مان کرنل گپتا نے اپنے دوست کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا تو مینیجر موہن داس یک دم اٹھ کھڑا ہوا اور مؤدبانہ بولا، یس سر، تم نے کوئی نیا ویٹر یا آدمی بھرتی کیا تھا؟ کرنل گپتا نے تیز لہجے میں اسے پوچھا اور میری کنپٹیاں سنسنانے لگی۔ اس کے استفسار پر اس نے پہلے میری طرف دیکھا اور پھر شاید صورتحال کی خطرناکی کو بانپتے ہوئے اس نے اپنی جان چھڑاتے ہوئے ہمارے ساتھ کھڑے ہیڈ ویٹر پپو کی طرف دیکھ کر اسے مخاطب کیا، پپو، تم نے پچھلے دنوں کسی آدمی کو بھرتی کیا تھا؟ پپو میاں کے پسینے چھوٹنے لگے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ لامحالہ میرا ہی نام پکارے گا، مگر دوسرے لمحے میں حیران رہ گیا جب اس نے فوراً انکار میں سر ہلاتے ہوئے جواباً کہا، نہیں تو۔ گویا مینیجر موہن داس کی طرح اس نے بھی صورتحال کی سنگینی کو فوری بانپتے ہوئے جان چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ دونوں کا یہ رد عمل فطری تھا۔ وہ دونوں شاید میرا نام پکار کر اپنے گلے میں کسی مصیبت کا توق نہیں باندھنا چاہتے تھے۔ میں نے بھی بے اختیار سکھ کی سانس لی۔ تب پھر ہوٹل کا مالک دمپت رائے، جس میں اب دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہونے کی سکت نہیں رہی تھی، کرنل گپتا سے بولا، گپتا، آخر ہوا کیا ہے؟ کھل کر کیوں نہیں بتاتے؟ اس کے انداز تخاطب سے معلوم ہوتا تھا کہ دونوں میں خاصی بے تکلفانہ حد تک دوستی تھی۔ مسٹر رائے، ہمارے ریکارڈ روم سے بہت ہی اہم نوعیت کی فائل غائب کر دی گئی ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ کام تمہارے انہی ویٹروں کے بیس میں کسی پاکستانی جاسوس نے کیا ہے۔ کرنل گپتا نے اس سے سرسراتے لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے سے حد درجے پریشانی اور اس سے کہیں زیادہ غیظ نمایاں تھا۔ وہ اب تک ہم لوگوں کے ایک ایک چہرے کو کھا جانے والی نظروں سے گور رہا تھا۔ کیا ضروری ہے کہ یہ چوری میرے آدمیوں میں سے کسی نے کی ہو؟ دمپت رائے نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ نہیں دمپت رائے، نہیں، کرنل گپتا شعلہ فشان لہجے میں بولا، میری اجازت کے بغیر ایک پرندہ بھی یہاں پر مارنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ تم اب خاموش بیٹھے دیکھتے جاؤ کہ میں چور کو کس طرح پکڑتا ہوں۔ کرنل گپتا نے آخر میں اصرار بھرے لہجے میں کہا اور مجھے اس کے اس یقین بھرے لہجے پر اپنی ریڑھ کی ہڈی میں موت کی سرسراہٹ سی ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ فنگر پرنٹ سکینر لاؤ، اس نے گونجدار آواز میں اپنے ایک اہلکار سے توہمکانہ کہا اور میری رگوں میں لہو منجمد ہونے لگا۔ مجھے اب اپنی یقینی اور عبرت ناک موت صاف نظر آنے لگی تھی۔ میرے فنگر پرنٹس یہ لوگ پہلے ہی ریکارڈ روم کی درازوں سے حاصل کر چکے ہوں گے، اب محض موازنہ کرنا باقی تھا۔ میں بھی اب اللہ کو یاد کر کے تن بتقدیر ہو گیا تھا۔ فنگر پرنٹ سکینر اور کیمیکل باکس لایا گیا، پھر باری باری سارے ویٹروں کے فنگر پرنٹس لیے جانے لگے اور وہیں کھڑے کھڑے 2 اہلکار ان کا موازنہ کرتے، دوسرے کی طرف بڑھ جاتے۔ اب کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا، آر یا پار، ادھر یا ادھر، زندگی یا موت۔ جب میری باری آئی اور وہ دونوں مسلح اہلکار میرے قریب آئے، پھر مجھے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو سکینر ڈسک پر رکھنے کا حکم دیا، تو میں نے بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ
دونوں ہاتھوں سے اسکینر تھامے ہوئے اہلکار کی پشت سے سٹین گن جپٹ کر اتار لی اور پھر سب سے پہلے اپنے سامنے کھڑے ان دونوں اہلکاروں کی طرف نال کا رخ کر کے لبلبی دبا دی۔ سٹین گن کی نالی زور سے داڑی، وہ دونوں کریخا چیخوں کے ساتھ ڈہتے چلے گئے۔ یہ سب اس قدر تیزی سے ہوا تھا کہ کرنل گپتا سمیت وہاں موجود دیگر اہلکاروں کو چند ثانیے کے لیے سمجھنے یا سنبھلنے کا موقع تک نہ مل سکا تھا، اور جب تک حقیقت ان پر منکشف ہوتی میں ان کو بھی نشانے میں لے چکا تھا، کیونکہ میں نے ابھی تک ٹریگر سے اپنی انگلی نہیں ہٹائی تھی۔ نتیجہ تن وہ سب موت کا رقص کرتے ہوئے ڈیر ہوتے چلے گئے۔ کرنل گپتا کا ناپاک وجود بھی گولیوں سے چھلنی ہو کر گر چکا تھا۔ وہاں موجود ویٹر، مینیجر اور ہوٹل کا مالک دمپت رائے مجھے یوں دہشت زدہ نظروں سے دیکھنے لگے جیسے میں کوئی خونخوار افریت تھا۔ میں نے چشمے زدن میں اہلکار کی لاش سے گولیوں کی بیلٹ اٹھائی اور چند ہینڈ گرنیڈ جیب میں ڈالے اور باہر کو دوڑا۔ راہداری میں آیا تو عقب میں باری بوٹوں کی دمک سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو 5-6 مسلح اہلکار دوڑتے دکھائی دیے۔ میں نے انہیں سنبھلنے بھی نہ دیا، ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہینڈ گرنیڈ کی دانتوں سے پن نکال کر ان پر اچھال دیا اور خود چکنے فرش پر لیٹ گیا۔ ایک سماعت شکن دھماکہ ہوا اور کئی دل خراش چیخیں ابھری۔ میں اٹھ کر ریکارڈ روم کی طرف دوڑا، جیب سے باقی ماندہ ہینڈ گرنیڈ نکال کر دانتوں سے ان کی پنیں کھینچی اور اندر اچھال دیے۔ خود آندھی طوفان کی طرح دوڑتا ہوا عمارت سے باہر آ گیا۔ میرے عقب میں کئی پے در پے دھماکے ہونے لگے۔ میں رکا نہیں، تاریک جنگل کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ ذرا دور جا کر عقب میں دیکھا تو ہوٹل کا سارا عملہ چیختا چلاتا بدحواسی کے عالم میں عمارت سے باہر کو دوڑ رہا تھا۔ عمارت نے دڑا دڑ آگ پکڑ لی۔ میں نے دشمنوں کا دوسرا ٹھکانہ ڈیتھ سرکل 02 کے بعد 01 بھی تباہ کر ڈالا تھا۔ میں پھر رکا نہیں، میں نے سٹین گن وہیں جنگل میں پھینکی اور جتنی تیز دوڑ سکتا تھا دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ میرا رخ سڑک کی جانب تھا۔ میری اب کوشش تھی کہ جتنی جلد ہو سکے بڑودہ سے نکل جاؤں۔ آپریشن بڑودہ کامیابی سے ہمکنار ہو چکا تھا۔ میں سڑک پر پہنچا اور کنارے کنارے متوازی چلنے لگا۔ میری سانسیں دھندکنی کی طرح چل رہی تھی۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنی بے ترتیب سانسیں بھی درست کرنے کی کوشش کرتا جا رہا تھا۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔